بعد از حمد و ثنا میرے نہایت ہی قابل قدر معزز و محتشم سامعین کرام، آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان افضلیت کے حوالہ سے گفتگو کا موضوع ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر آپ نے گفتگو سماعت کی۔ یہ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور آج خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان افضلیت کے حوالہ سے ہم قرآن و حدیث سے تعلیمات حاصل کریں گے۔ میں ابتدا میں یہ بات عرض کر دوں، جب ہم صحابہ کرام کی شان عظمت بیان کرتے ہیں تو ہرگز بھی اس میں صحابہ کا تقابل کرانا مراد نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ ہم ہر صحابی نبی جنتی جنتی والے ہیں۔ تو ہم قطعی طور پر جب ایک صحابی کی شان بیان کر رہے ہوں تو دوسرے سے تقابل کرانا مقصد نہیں ہوتا۔ ہم علی کے وہ ملنگ ہیں، جب ابو بکر کی شان بیان کریں تو پھر صدیقی نظر آتے ہیں، جب ہم عمر فاروق کی شان بیان کریں تو فاروقی نظر آتے ہیں، جب ہم حضرت عثمان غنی کی شان بیان کریں تو اس وقت ہم صحابت کے علم بردار کے عاشق نظر آتے ہیں، اور جب مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کریں تو ہم بھی علی والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اصحاب رسول ہم جس کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں تو اس کی شان ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ بات عرض کی، قطعاً کسی دوسرے صحابی سے تقابل کرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ ایام ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال کے، تو اس اعتبار سے 22 جمادی الثانی آپ کا یوم مثال ہے، تو یہ 2 جمعات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگوائی۔ اب جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت کر چکا، اور میں نے یہ عرض کیا کہ درجنوں آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ انہی آیات مقدسہ میں سے ایک سورہ اللیل ہے، 30واں پارہ ہے، سورت نمبر 92 ہے، اور اس کی آیت نمبر 17 یعنی 17۔ آپ اس کا پہلے ترجمہ سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت بیان کی۔ آگے فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب ان آیات کا شان نزول سماعت کر لیجیے۔ ہوا کچھ ایسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ کے ظلم کے ٹوٹتے ہوئے پہاڑ دیکھے، وہ ایک طویل ان کی زندگی کے حالات ہیں، ان کو امیہ سے خرید کر آپ نے آزاد کر دیا۔
اب کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی مالی قربانی دے رہے ہیں کہ امیہ نے کئی گنا بڑھا کر قیمت مانگی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دے دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی زمانہ میں بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہو اور آج یہ وہ احسان اتارنے کے لیے بلال کو آزاد کرا رہے ہوں؟ ابھی یہ الزام کفار کی طرف سے آیا، نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، مولا علی مشکل کشا موجود ہیں، دیگر سب اصحاب رسول موجود ہیں، کوئی زبان کھل ہی سکتی تھی نا، لیکن رب کائنات نے ان ساری زبانوں کے کھلنے سے پہلے اپنی طرف سے وحی نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی، اللہ نے فرمایا اللہ اسے جہنم سے دور رکھے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ سناتا ہے جو مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھر ان کفار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ ہاں ابو بکر نے کیوں بلال کو آزاد کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان سب وہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا، اس نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا والا سوف یرضی، اور بے شک قریب ہے کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں گا۔ تو یہ آیات مقدسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ یاد رکھیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے کہ بعد از انبیاء والرسل کل انسانیت میں سے افضل البشر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ عقیدہ حقہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے گزرے۔ آقا کریم علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء، زمین پر جن لوگوں پر سورج چمکتا ہے ان میں انبیاء رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر کبھی بھی یہ نہ دیکھا گیا کہ حضرت ابو درداء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے گزرے، وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے سے گزرا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو حدیث پیش کر دی کہ ہم وہ ہیں جو قرآن و حدیث کا دامن تھام کر اپنے عقائد پر کھڑے ہیں۔ ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہم علم کے میدان میں جیتے ہیں۔ ہمارے عقائد وہ عقائد ہیں جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو صفحہ میں بیٹھ کے پڑھائے تھے۔ یارو ہم ان عقائد کے متحمل ہیں جو دار ارقم میں میرے آقا نے پڑھائے تھے، جو حدیبیہ میں عقیدہ پڑھایا، جو بدر میں پڑھایا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم میں بیٹھ کر عقیدہ پڑھایا، جو مسجد نبوی میں پڑھایا، جس عقیدہ کی تبلیغ ابوبکر صدیق نے کی، عمر فاروق نے کی، عثمان غنی نے کی، مولا علی مشکل کشا نے کی، اس کے وارث ہم ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہوا میں تیر نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق بعد از انبیاء و رسل افضل البشر ہیں۔ اب افضلیت پر آگے جب بات ہم کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی بڑی نشانیاں ایسی چھوڑی، لیکن زندگی کے آخری ایام میں حضور علیہ السلام پر بظاہر جمعرات والے دن آپ کی زندگی مبارک جو ظاہری حیات ہے اس کی آخری جمعرات تھی۔ حضور علیہ السلام پر بیماری کا غلبہ ہوا، نماز عشاء کا وقت تھا،
اپنی عدالت یعنی بیماری کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جب آپ بیمار تھے، آخری ایام تھے، 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پہ پڑھائی۔ اور اس سے پہلے بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ نا قبیلہ عمر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، فرمایا بلال بات سنو۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم، فرمایا میں جا رہا ہوں ان کی صلح کرانے، کہیں ایسا نہ ہو عصر کی نماز کا وقت ہو جائے اور تم منتظر رہو۔ سنو، نماز عصر کا وقت ہو، آذان دینا، ابو بکر کو کہنا لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حدیث میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے وہ تو بیماری کا عالم تھا نا، بیماری ہو یا تندرستی ہو، میرے آقا نے ہر حال میں اپنا مصلی ابو بکر کے حوالے کیا، اور پھر حوالے بھی کیسا کیا ہے سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب بیمار تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، نرم دل ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ حضرت ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے پھر عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح بات نہ کرو، جاؤ اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بار بار کہنے کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق پڑھائیں۔ اب اگلی روایت سنیں، ایک اس میں نماز ایسی بھی آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے اور آنکھوں میں وہ منظر لائیے، عمر آگے ہو گئے، حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ سن کر آقا کریم علیہ السلام نے کھڑکی کھولی، اپنے گھر سے کھڑے ہو کر اپنا سر مبارک باہر نکالا، فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، 3 بار حدیث میں فرمایا نہیں، کوئی دوسرا امامت نہیں کرائے گا، امامت میرا ابو بکر کرائے گا۔ مانی فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی دوران ایک نماز ایسی بھی آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے تھے، حضور علیہ السلام نے پردہ مبارک ہٹایا، ابو بکر صدیق کو مصلی پہ دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے مسجد میں جانا ہے۔ اب 2 اشخاص آئے، مسلم شریف کی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، 2 اشخاص آئے اور یہ دونوں نام سن لیجیے کون تھے، ایک تھے حضرت عباس، اہل بیت ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اور دوسرے تھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں اصحاب کو آقا کریم علیہ السلام نے بلایا، ایک کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، دوسرے کے اوپر بھی ہاتھ رکھا، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر صدیق پیچھے ہونے لگے، آقا کریم علیہ السلام نے روک دیا اور ان 2 صاحبوں کو کہا مجھے اس کے ساتھ بٹھا دو، انہوں نے بٹھا دیا، آقا کریم علیہ السلام بیٹھ گئے، ابو بکر کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، چشمے تصور میں لائیے امامت کیسے ہو رہی ہے، حضور بیٹھے ہیں، حضور کی آواز صرف ابو بکر صدیق کو جا رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اقتدا ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق بحیثیت مکبر جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے اشارہ دیا
میرے بعد ابو بکر کے پیچھے ساری امت کھڑی ہو. اور میں نے یہ جو دو نام ذکر کیے ہیں نا، حدیث تو اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں نے مسلم شریف سے یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے. معترض اعتراض کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ وہاں موجود نہیں تھے، چاہے اہل بیت سے کوئی موجود نہیں تھا. آپ نے حدیث سماعت کی، حضور علیہ السلام کا ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر، چچا بغل میں ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، مولا یعنی مشکل کشا دوسری بغل میں ہیں، ان کا سہارا ہے. حضور چاہتے، کہتے علی مصلی پہ کھڑا ہو، حضور چاہتے کہتے کہ اے میرے چچا عباس مصلی پہ کھڑے ہو جائیے. حضور نے فرمایا یہ دونوں جو مجھے سہارا دے کے لائے ہو نا، مجھے ابو بکر کے ساتھ بٹھا دو. میری اور آپ کی ماں حضرت حفصہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب کہا جا رہا تھا کہ آپ ابو بکر کو کھڑا نہ کریں تو آپ بار بار مصلی پر ابو بکر کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حفصہ، میں کہاں ابو بکر کو کھڑا کر رہا ہوں، مجھے تو میرے رب نے حکم دے رکھا ہے، مجھے تو میرے رب نے حکم دے رکھا ہے. تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس روایت کو لائے ہیں، بلکہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے تو یہ بھی روایت لکھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی میں نے چاہا کہ میں تجھے مصلی پہ کھڑا کروں، یعنی نسبت کی وجہ سے، خاندانی نسبت شرف کی وجہ سے. کہتے ہیں میں نے 3 بار آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں نے 3 بار اللہ کے حضور عرض کی، لیکن اللہ نے فرمایا اے محمد تیرے بعد ابو بکر، مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو. ہاں یہ جو ہے نا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ ہمارا نعرہ نہیں، دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی المرتضیٰ شیر خدا دا چوتھا نمبر. یہی خلافت راشدہ ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم علیہ رحمہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ کل امم میں سے سب سے افضل و اعلیٰ امت آقا کریم علیہ السلام کی امت ہے. حضور علیہ السلام کی امت میں سے سب سے اعلیٰ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. صحابہ میں سب سے اعلیٰ حدیبیہ والے 1400، کہتے ہیں ان 1400 میں سے سب سے اعلیٰ 313 بدر والے، ان 313 میں سے خلافت راشدہ والے وہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم. اور سنو آگے قادریوں کے پیر کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان 4 خلفاء میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے، کہلائے بھی کوئی قادری، کہلائے بھی قادری اور اپنے پیر کی بات بھی نہ مانے اور پھر خلافت کی تقسیمیں کرنی شروع کر دے. سنو بعد از انبیاء و رسل افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. روایت سماعت کرنی ہے آپ نے بڑی توجہ سے. جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں محمد بن حنفیہ، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نہیں ہے، دوسری بیوی کے بطن سے. کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں جہاں سے بیان کرنے لگا ہوں نا، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہدایت الطالبین. اس کے اندر خلفائے راشدین کی شان عظمت میں انہوں نے 41 احادیث لکھی. نام کتاب کا 40 ہے لیکن 41 احادیث اس میں جمع کی.
اس میں حدیث کا نمبر ہے 8۔ حضرت محمد بن حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابا جی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کل انسانیت میں افضل کون ہے، یعنی انبیاء اور رسل کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد، اور روایت نقل کون کر رہا ہے؟ ہدایت الطالبین کے اندر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نقل کر رہے ہیں حدیث کو، اور حضرت محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو رسول اللہ کے بعد انبیاء کے بعد افضل ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر ہے۔ اچھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ تو نہیں کہا سیاسی طور پر افضل کون ہے، روحانی طور پر کون ہے، علمی و عملی طور پہ کون ہے، نہ پوچھا ابا جان مجھے یہ بتائیں افضل کون ہے، کہا ابو بکر۔ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا صحابہ کا تقابل کرانا یہ ہم اہل سنت و جماعت کا وتیرہ نہیں ہے، ہم تو صحابہ کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کوئی مولا علی سے تو پوچھ لینا علی آپ نے کس کو امام مانا؟ جب آقا کریم علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے نا تو مہاجرین اور انصار ایک جگہ پر جمع ہوئے اور خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا، تو اجتماعی طور پر سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اور حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے بنیاد الطالبین کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں 3 دن تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے رہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے تو وہ امامت کا حقدار ہے تو میں دستبردار ہوتا ہوں۔ فرماتے ہیں 3 دن سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ اٹھ کر کھڑے ہوتے، کہتے ابوبکر کسی کو آپ کی امامت کے اوپر کسی طرح کا اعتراض نہیں۔ اور یار لکھے قادریوں کے پیر اور کہیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 14ویں صدی کے ملا کو کیوں اعتراض ہو جائے؟ اسے کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ تقسیم کاریاں شروع کر دے، یہ فلاں سیاسی خلیفہ ہے، فلاں روحانی خلیفہ ہے، اور یہ علمی عملی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بس زبانیں بند کرو، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل ایک ہی نعرہ ہے، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنیں حضرت امام نووی علیہ الرحمہ، یہ کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں ہے، مصنف کتب کثیرہ، مسلم شریف کے شارح، اور جنہوں نے بہت سی ایسی کتابیں جو آج کے ملا کو سمجھ بھی نہیں آتی ان کی شروحات لکھی ہیں، وہ حضرت امام نووی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ کہا کہ جس بندے کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اعتراض ہو، وہ بندہ عمر فاروق پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہ عثمان غنی پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہ مولا علی مشکل کشا پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور وہ سارے اصحاب مہاجرین و انصار پر انگلی اٹھا رہا ہے، یہاں تک حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایسے بندے کا اللہ تعالیٰ کسی طرح کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں ابو بکر صدیق کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ صبح قیامت خود رب کائنات دے گا۔
ابو بکر ہیں. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن جو نظریہ، جو عقیدہ آج افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر آپ نے جو گفتگو سنی ہے، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. میں پھر وہ بات کہتا ہوں، ہم تقابل نہیں کراتے، ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم علی کے یار کی شان بیان کرتا جانتے ہیں. ہمیں علی نے سکھا رکھا ہے کہ میرے یار کی شان کیسے بیان کرنی ہے. وہ یار جو یار غار ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر بھی ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کے رفیق بھی ہیں، جو بچپن کے یار ہیں، ان کی شانیں سارے صحابہ نے بیان کی. ہم تو ان کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں. اور جب یوم علی المرتضیٰ آتا ہے، انشاءاللہ وہ دن آئے نا، جب وہ دن آئے گا تو آپ بر وقت تشریف لائیں. پھر آپ کو علی المرتضیٰ کی شان بھی ویسے ہی بیان کریں گے جیسے ابو بکر صدیق کی بیان کی. کیونکہ ہم وہ نہیں نا کہ ادھر جھکاؤ ہے یا ادھر جھکاؤ ہے. ہمارے لیے میں نے شروع میں آپ کو شعر پیش کیا، سارے صحابہ اسلام کی عظمت کے بنا ہے، اور ہم سب سے روشنی حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ سارے صحابہ نے ابو بکر کو افضل مانا ہے، اور 1400 سال سے کل محدثین، کل مفسرین، کل مصنفین، سیدی اعلیٰ حضرت سمیت حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی سمیت سارے یہ کہہ گئے ہیں افضل البشر بعد از انبیاء والرسل ابو بکر صدیق ہیں. تو ہم اس راہ کو کیوں چھوڑیں، اس دائرے کو کیوں چھوڑیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ حقہ پر جینا اور مرنا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.